آج 5 رجب پہلے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے 80,000 حاجات پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، بے شک ابھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پہلے جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو آپ نے صرف دیکھنا، سننا اور سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہوگی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا وہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ قرآن مجید کی ایک عقائد، ایک ایک زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگاتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہ سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا سر بلند فرمائے گا اور بہت سوں کو ذلیل کرے گا۔ اور ہمارا آج کا عمل بھی قرآن کریم کی ایک سورت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 5 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لے، دفتر، کاروبار، سفر میں پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رجب پہلے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ، اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج 5 رجب پہلے جمعہ کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔
آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کا شکر ہے اور اللہ شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ چاہے آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورۃ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 1 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 5 رجب پہلے جمعہ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے،
گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔